اور تیسرے آپ نے سمجھنا دیوس. تو یوس وہ شخص ہے جو اللہ معاف کرے جس کو کوئی شرم حیا نہیں آتی کہ اس کی بیوی, اس کے اہل خانہ, اس کی فیملی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, سوچتے ہیں. تو اللہ قیامت کے دن ایسے بندے کو دیکھے گا نہیں. یعنی اتنی یہ اللہ کے یہاں ڈسگریسفل بات ہے. تو ٹھیک ہے, اگر آپ اللہ کی ڈسگریس لینا چاہتے ہیں اور دنیا کی آپ کو پاپولیرٹی چاہیے تو آپ ایسا کریں بیگم کو ننگا کر کے پلا دیں. بیگم کو ننگا کر کے میڈ دیٹ ڈیسیژن آلریڈی. اللہ معاف کرے. بہت ایشو بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں جن کی کافی فالوئنگ ہے, ان کے کنٹینٹ کو لے کے اور ان کی باتوں کو لے کے کافی زیادہ کرٹیسزم چل رہا ہے, کافی بیشنگ چل رہی. ٹو بی آنیسٹ میں نے ایک دو کلپس دیکھے بھی اس حوالے سے کہ پیپل آر بیشنگ دیم, اور بڑی ایک ریزسٹنس آ رہی ہے ان کے کنٹینٹ پہ کہ یہ کیا طریقہ ہے شادیاں دکھانا, یہ کیا طریقہ ہے کمرے کی زندگی دکھانا, یعنی اپنی فیملیز کو دکھانا. اور بعد میرا خیال شروع ہوئی فہد سے, ہمارے جو ہیں ایکٹر پاکستان کے فہد مصطفیٰ, اس نے یہ پوائنٹ ریز کیا وچ از اے گڈ پوائنٹ کہ فیملیز کو دکھانا از کنٹینٹ ٹوڈے اور وی ہیو نتھنگ ایلس ٹو شو مے بی, یا ہماری کریٹیوٹی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا چلے ہمارے پلیٹ فارم سے بھی اس پہ ایک پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے. بٹ آئی بلیو کہ دیر از ٹو مچ بیشنگ, اور بیشنگ کے پیچھے ویسے مغیرہ یہ آرگیو بھی کرتے ہیں وہ لوگ جو بیش کر رہے ہیں کہ یار وی ہیو ہیڈ انف, اور ہر طریقے سے ان تک بات پہنچا دی گئی ہے. بٹ دیز پیپل نیڈ ٹو بی ایکسپوز جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. اور بلکہ میں کمنٹس بھی پڑھ رہا تھا جنرل پبلک کے, تو جنرل پبلک میں بھی نا بڑا غصہ اور بہت ایک وہ پایا جا رہا ہے ریزسٹنس کے جذبات کہ نہیں یار وی ڈونٹ نیڈ دس کنٹینٹ. تو میں چاہ رہا ہوں مغیرہ اس طرح سے بات کریں, دیکھیں کیونکہ ایک بات یہ بھی آتی ہے نا کہ یار یہ سب ہم سے جیلس ہیں یہ لوگ, جیسے کمنٹس والے میں بھی حسد میں کہہ رہے ہیں, کمنٹس کر رہے ہیں, جیلسی میں کر رہے ہیں. اسی طرح یہ جو رد نکال رہے ہیں ان کا انفلوئنسرز کا, میں بھی دیر جیلس, یہ ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے نا. اسی طرح ہمارے بارے میں کہا جا سکتا ہے. بٹ میں نہیں چاہتا کہ انشاءاللہ ایسا کوئی امپریشن آئے, بلکہ آؤٹ آف سنسیریٹی ہم اس ایشو کو ڈسکس کریں فرام دی کور کہ کنٹینٹ کیسا ہونا چاہیے. اور آن دی ادر ہینڈ ہم تھوڑا سا ان کو ایک پازیٹیو میسیج بھی دیں کہ آپ پہ اللہ نے کتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے, بیکاز یو آر دا فیس فار یوتھ, فار ٹینز, اور آپ کے میسیج سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا, رائٹ. تو میں چاہتا ہوں ہم اس کو اس اینگل سے ڈسکس کریں. سو لیٹ می اسٹارٹ بائی آسکنگ یو کہ پرنسپلی ان پرنسپل کنٹینٹ بنانا کیوں چاہیے, اور ولاگ اگر کرنی ہے تو وہ کس طرح کی ہونی چاہیے, وٹ ڈو یو تھنک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. جزاک اللہ خیر. اچھا دیپی, اصل میں ایک اہم پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کنورسیشن سے پہلے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی آج کل کے دور میں ان لائک ان دا پاسٹ اٹ واز, لیکن آج کل ایک نیا ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم نے پاپولیرٹی کو نا اٹ سیلف ایک ورچو بنا دیا. یہ ایک بہت بڑا ایشو میں سمجھتا ہوں. یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک ایسی پاپولیرٹی جس کے ساتھ کوئی خیر, کوئی اچھائی یا بھلائی یا اچھا نام, وہ ایک ورچو کنسیڈر کیا جاتا تھا. ایک ایول جو ٹائٹل ہے اپنے نام کے ساتھ, اس کو کبھی بھی ورچو نہیں سمجھا جاتا تھا. بلکہ ہم اگر انگلش لٹریچر میں دیکھیں تو وہ جیسے ہے نا ڈانٹیز انفرنو, یا پھر وہ جس کے اندر شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے, اور کلاسیکل لٹریچر کے اندر, یہ انگلش لٹریچر کے اندر یہ بات موجود ہے, خاص طور پہ جہاں پہ شیطان کو بہت زیادہ وینریٹ کیا جاتا ہے, اور جس کو ہم عام طور پہ آج کل کہتے ہیں, اس اسٹیٹمنٹ سے ایکسپریس کرتے ہیں کہ اگر کیا بدنام نہیں ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا, اور اٹس بیٹر ٹو رول ان ہیل دین ٹو سرو ان دی پیراڈائز. ٹھیک ہے نا, یہ مشہور اسٹیٹمنٹ ہے اس کی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو انہوں نے ورچو اللہ معاف کرے ایک سمجھ دیا, اور ہمارے معاشرے کے اندر صرف پاپولر ہونے سے بہت زیادہ بینیفٹس اٹیچڈ ہوئے ہیں. یعنی کیسے یہ ورچو بنا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسے پرکس آ گئے ہیں. نو میٹر واٹ یو ڈو, ایز لانگ ایز یو پاپولر یو ول گیٹ سرٹن بینیفٹس. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک کلچر جو ہو گیا اللہ معاف کرے, اور اس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کے آپ پلیٹ فارمس میں دیکھ لیں, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وٹ ٹائپ آف کنٹینٹ یو آر پروڈیوسنگ, لوگوں کی آپ کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے, لوگ آپ کو کس طریقے سے مذاق بنا رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. وٹ میٹرز از کہ آر یو پاپولر اور ناٹ. جیسے ہمارے پاس چاہت فتح علی خان کی ایک مثال ہے, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ پرسنل اگینسٹ ہم, ہی از اے ریسپیکٹیبل انڈیویجول, ڈیفینیٹلی آئی ول کنسیڈر ہم. لیکن انفارچونیٹلی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ اس کو ہوسٹ کرتے ہیں, جو بلاتے ہیں, دے آر لٹرلی ریڈیکیولنگ ہم, ماکنگ ہم, بٹ ہی از ہیپی ود اٹ. ہی از ناٹ یعنی ہم کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس بیچارے کو پتہ نہیں, ایسی بات نہیں. ہی از ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ, ہی نوز وٹ از بینگ ڈن, ہی ہیز ٹیکن ٹھیک ہے, ہی از ٹیکن دیٹ روٹ, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس یعنی اٹ سیلف پاپولیرٹی از اے ورچو. اس کے ساتھ مجھے کچھ بینیفٹس ملیں گے, اس کے ساتھ کچھ ایک رسپیکٹ آئے گی, کچھ چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گی, اللہ معاف کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کو اگر آپ براڈر پرسپیکٹیو میں جائیں تو یہ چیز
انسان کو سب سے پہلے ایک سوشل لائف کے اندر انسان کی شرم حیا اتارتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر انسان کی پرسنل لائف کے اندر بھی یہ چیز انٹر ہو جاتی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہمارے پاس کارڈیشینز کی ایگزامپل موجود ہے, اللہ معاف کرے, کہ وہاں پہ انہوں نے بیڈ روم کیا, وہاں پہ تو اللہ معاف کرے وہ میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے, پتہ نہیں اس ٹائم وہ میاں بیوی تھے کہ نہیں تھے, بہرحال اس کا بوائے فرینڈ تھا جو بھی تھا, اور یہ سب میرے خیال وہیں سے شروع ہوا تھا, یہ لیک سکینڈلز اینڈ اسٹف لائک یہ سارے لیکس, اور پاکستان کے اندر بھی یہ ہوا. یعنی آپ پاکستان میں دیکھیں کچھ انفلوئنسرز, نام نہیں میں لوں گا obviously because the purpose is not to actually expose them in that way, تو آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے کیوں, بیکاز دے نو کہ اس کے ساتھ ایک خاص پاپولیرٹی ملے گی اور اس کے ساتھ کچھ بینیفٹس اٹیچڈ ہیں, اور اللہ معاف کرے ہمارے کلچر نے یہ چیز ریکگنائز کی. یعنی ایک ہمیں پاس کے اندر لوگوں کو, یعنی اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں پاپولیرٹی کو خاص طور پہ ایک بڑے نیگیٹو سینس میں ذکر کیا, خاص طور پہ جو ایول کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو. مثال کے طور پہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين, کہ جب بھی تم نے زانیوں کو سزا دینی ہے تو لوگوں کے سامنے تم نے سزا دینی ہے. صحیح. لوگوں کے سامنے کیا مطلب ہے, ایک معاشرے کے سامنے ان بندوں کو پتہ ہو, یعنی ایک وارننگ ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو سزا پھر ایسی ہوگی کہ تمہارے نام کے ساتھ یہ چیز اٹیچ ہو جائے گی تم نے زنا کیا. تو یعنی ایٹ دیٹ ٹائم the companions were کہ یار اگر ہمارے نام کے ساتھ کوئی ایول چیز اٹیچ ہوگی it's going to be a big problem for us. لیکن آج کل اس چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ معاف کرے. سو ان مائی ہمبل اوپینین میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ کیا چیز ہے اور آپ کس طریقے سے پہچانے جاتے ہیں. میں ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں جسٹ ٹو میک, جو ہمارے کوئی بھائی اور بہنیں جو ٹک ٹاک پہ اس طرح کے کام کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, they don't care کہ یار میں الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوں تو اسے کیا فرق پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا اور صحابہ نے اس کے بارے میں ایک رائے دی, تو اللہ کے رسول نے کہا واجبت. صحیح. اس طریقے سے ایک اور جنازہ گزرا, صحابہ نے اس کے بارے میں کوئی بری بات کی, پہلے اچھی بات کی, آپ نے فرمایا کہ واجبت, واجب ہو گیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ علی الارض, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ تم اللہ تعالیٰ کے وٹنس یعنی تم لوگ وٹنس کرتے ہو یا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی یعنی گواہ ہو اس دنیا کے اوپر. یعنی ان ادر ورڈس ایک مسلمانوں کے ہاں ایک بندے کے بارے میں پبلک یعنی اس کا امیج کیا ہے, اٹ میٹرز ا لاٹ. یعنی اللہ کے رسول نے کہا تو واجب ہو گیا, جو تم نے کہا وہ واجب ہو گیا اس کے بارے میں. یعنی اٹ شوز کہ ایک مسلمان کی نیگیٹو, یعنی ایک معاشرے میں خاص طور پہ نیک لوگوں کے ہاں آپ کی پرسیپشن کیا, کہ آپ کی پرسیپشن اچھی ہے یا گندی ہے. آپ سمجھے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا, فرق پڑتا ہے. کیوں نہیں پڑتا؟ انہی لوگوں نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے, انہی لوگوں نے آپ کے سامنے اللہ کے سامنے گواہی دینی ہے. قیامت کے دن جب گواہ پیش ہوں گے یہی لوگ ہوں گے جو جا کے کہیں گے اللہ یہ نیک آدمی تھا, اور قیامت کے دن انہی کے سامنے یعنی انسان ایکسپوز ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹو سے کہ یار ڈونٹ کیئر, یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہمارے سامنے نظر آتا ہے. دے سیڈ کہ یار keep making content. ہاں, these are jealous. These are jealous people. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیز کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہم نے کہا کانٹینٹ بنانی چاہیے کہ نہیں, بالکل بنانا چاہیے. کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ بالکل ڈیفینیٹلی بنانا چاہیے. وی نیڈ انفلوئنسرز, وی نیڈ پیپل who can address the youth. ڈیفینیٹلی یوتھ کلب از ٹرائنگ ٹو ڈو ایگزیکٹلی the same way. ہماری تھوڑی اورینٹیشن ریلیجس ہے لیکن وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو the same thing. 2 پرنسپلس اسلام اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے, اور وہ پرنسپلس اگر فالو کرتا ہے کوئی بھی کانٹینٹ کریٹ کر سکتا ہے. نمبر 1, وہ کانٹینٹ پرپسفل ہونا چاہیے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. قرآن کا اصول ہے کہ جو چیز بینیفیشل ہے وہ زمین میں سروائیو کرتی ہے, اور جو چیز بینیفیشل نہیں ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سو وی نیڈ ٹو آسک ourselves کہ اگر میں کانٹینٹ پڑھا رہا ہوں what is actually the purpose behind it. اینڈ یاد رکھیے گا entertainment itself is not the only purpose. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یار میں انٹرٹین کر رہا ہوں, it's not a purpose. کیونکہ قرآن مجید میں entertainment devoid of purpose is called لغو ہے نا. والذین هم عن اللغو معرضون. مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لغو یعنی ڈسٹریکشن سمجھتے ہیں. لغو از سم تھنگ یوزلیس, ایسی چیز جس کا کوئی پرپس نہیں ہے. اٹ کین ناٹ نیسیسریلی بی حرام, مطلب ضروری نہیں کہ وہ حرام ہو. اٹ کین بی پازیٹیو, اٹ کین بی پرمیسیبل تھنگ, لیکن اٹس اے لغو بیکاز اٹ ڈز ناٹ ییلڈ اینی پازیٹیو ریزلٹ اور بینیفٹ. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا کانٹینٹ از اٹ ایڈریسنگ سم ایشو, از اٹ گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ان ون وے اور دی ادر وچ میکس اٹ مور ڈیفیکلٹ ٹو پروڈیوس دا کانٹینٹ. کیونکہ ظاہر ہے یہ کانٹینٹ پروڈیوسر یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کانٹینٹ ہم کیسا بنائیں. تو آپ کو میں چوائسیز آپ کی لمیٹڈ کر دی ہیں اسلام نے کہا کانٹینٹ بناؤ لیکن ایسا کانٹینٹ ہونا چاہیے جس سرو این پرپس, اور اس کے لیے آپ کو زیادہ کریٹو ہونے کی ضرورت ہے اور آپ کو ایک بگر پکچر کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں نے دیکھا سبحان اللہ یہ چیز, اس کا بینیفٹ کیا ہوگا علی بھائی, کہ دس ول سروائیو, یہ ختم نہیں ہوگا, یہ کانٹینٹ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگا, کبھی بھی صدقہ جاریہ ہے. ہمارے پاس کئی ایسے علماء ہیں سبحان اللہ, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کی مثال دیکھ لیں, کتنی پرانی ویڈیوز ہیں, بلیک اینڈ وائٹ کی ویڈیوز ہیں لیکن ملینز آف ویوز ہیں, اور وہ ہمیشہ رہیں گی. یہ کبھی اٹس اے پروف کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جب تک ہم کچھ گند نہیں بنائیں گے, کچھ کمرہ نہیں دکھائیں گے اپنا, تو بات فیمس نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں آج کل اگر بھائی بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں جی ایستھیٹکس اور کاسمیٹکس کی دنیا ہے, میں کہتا ہوں یہ صرف ببل کی طرح ہے.
all you need to do is produce a good content. اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالے گا اور وہ چیز سروائیو کرے گی and it does not have a shelf life to be very honest. اور یہاں پہ میں ایڈ کر دوں not to اللہ معاف کرے ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت یوتھ کلب کو ہائی کو سمجھ رہے ہیں, سیلف پریز انوالوڈ ہے. سبحان اللہ, if you look at youth club, مجھے پتا ہے کہ ہم نے آج تک اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کیا. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان سارے فتنوں سے. سبحان اللہ, look at ماشاء اللہ طہا بھائی 1.4 ملین 1.5 ملین اب الحمدللہ. میں یہ صرف نمبرز اس لیے بتا رہا ہوں جسٹ ٹو ٹیل کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ یار نہیں, اگر ہم دیکھیں اچھی بات کریں گے, موریلٹی کی بات کریں گے تو نہیں لوگ دیکھیں گے, چوائسز لمیٹڈ ہو جائیں گی, چوائسز لمیٹڈ ہو جائیں گی اور پھر ہمارے سبسکرائبرز نہیں بڑھیں گے. سبحان اللہ, مطلب یوتھ کلب کی مثال آپ کے سامنے. اور آپ دیکھیں کہ آپ بس بہت سے ایون نان مسلم ایسے انفلوئنسرز کی ایگزامپل موجود ہے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں. ٹھیک ہے, موٹیویشنل اسپیکر از ناٹ اے ویری گڈ ٹائٹل ان مینی ویز, لیکن بہرحال موٹیویشنل اسپیکر ٹیمپریرلی ایک بندے کو اچھی ایڈوائس ضرور کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں, اور اچھی ایڈوائسز ہوتی ہیں بعض بینیفٹ. آپ دیکھیں کہ ملین, سب سے زیادہ ملینز, سندیپ کی مثال آپ دیکھ لیں. سندیپ از اے بگ ایگزامپل. تو پتہ نہیں, آئی تھنک 27 ملین اس کے پتہ نہیں سبسکرائبر, بہت زیادہ. تو مطلب کیا مطلب بینیفٹ ہوتا ہے یار, ایسی بات نہیں ہے. دیز تھنگز ورک آؤٹ, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی جو اگر آپ دین کی بات کر رہے ہو تو وہ تو ٹائم لیس ہے, اس کی تو کوئی لائف ہی نہیں, وہ تو شیلف لائف ہے ہی نہیں اس کی, وہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا کنٹینٹ, ٹھیک ہے. لیکن اس پہ کاؤنٹر آ سکتا ہے مغیرہ کہ دیکھیں ٹھیک ہے, وی انڈرسٹینڈ یہ لوگ جو دین کی بات کر رہے ہیں جیسے یوتھ کلب ہے یا سندیپ ہے جو موٹیویشنل اسپیکر ہے, پھر پروڈکٹیوٹی کی اگر کوئی بات کر رہا ہے اور اس کے 5-6 ملین سبسکرائبرز ہوں گے, وچ مینس پیپل آر لونگ دیئر کنٹینٹ. بٹ ہمارا ٹیلنٹ کامیڈی ہے, ہمارا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ اٹ از ناٹ دس. ہم جو ہے نا وہ کامیڈی اسکٹ کریٹ کریں یا کوئی ولاگنگ کریں یا ٹریول ولاگز یا یہ کہ شادیاں دکھائیں. تو اگر کوئی ایسے کہے کہ نہیں ہمارا تو نیش ہی ہماری یہ, تو اخی بھائی میرے علی بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں وہ کریٹیوٹی اور آرٹ ہی کیا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کوئی اچھی خیر پروڈیوس نہیں کر سکتے. یعنی تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. یعنی میں نے کتنے کامیڈینس کو دیکھا ہے جو بہت اپنی کامیڈی کے اندر اتنی اچھی بات, اتنا زبردست میسج. آپ کو یاد ہوگا میری اور آپ کی شروع کی انسپریشن جب ہم لوگ یوتھ کلب نہیں تھے, ایک یہ تھے, وہ ایک ہمارے ایک دعویٰ کے تھے, کیا نام تھا, بابا علی. اب بابا علی, آپ کو یاد ہے کہ اچھا بابا علی, ہماری بلکہ ڈسکشن اس بارے میں ہوتی تھی کیا اس طرح مذاق کرنا بھی چاہیے کہ نہیں دین کے ساتھ. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اس دور کا, یعنی آپ سمجھ رہے ہیں انفلوئنسر تھا جب ہم لوگ دین کو نیا پریکٹس کرنا شروع کیا تھا 15-16 سال بعد. سبحان اللہ, کیوں نہیں کر سکتے. اچھا ویلاگرز میں نے دیکھا ہے الحمدللہ, ایسی خیر کی چیزیں اس میں سے ڈسکس کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے اللہ, یعنی سبحان اللہ بہت امیزنگ انسان چیزیں نے. یعنی ہر چیز, کھانے کے اندر آپ بہت سی خیر کی باتیں کر سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اینی تھنگ دیٹ از بینیفیشل ون وے اور دی ادر. ہمارا, میں تو یہ مثال دیتا ہوں, سوری ٹو کٹ یو, ہمارے ایک ہیں بوائے حمزہ, ماشاءاللہ ابھی ان کا نکاح ہوا, وی ور دیئر ایز ویل, ولیمہ تھا, سوری. He made a vlog kind of a thing, میں نے دیکھا, and it was good ماشاءاللہ. He was showing how simple it is. He was showing کھانے کا مینیو کیا ہے, تو دکھانے میں حرج کوئی نہیں ہے. You can show, even you can show your friends, even you can show جیسے, لیکن اس کی کوئی پرپس, کوئی مقصد ہونا چاہیے, کوئی الٹیمیٹ اینڈ ہونا چاہیے, گول کہ اچھا میں کیوں. اور یہ ہمیشہ آپ کنٹینٹ سوچنے سے پہلے بنائیں, اس میں ہیومر بھی ڈالیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک بڑی اچھی مثال آپ کو دیتا ہوں, نسیم حجازی کے ناولز. نسیم حجازی کے ناولز ہیں, اب لٹرلی وہ ایک نا, آپ دیکھیں کہ وہ اتنا مزے کا, اس میں لو اسٹوری بھی چلتی ہے. میں نے کیونکہ سارے پڑھے ہوئے ہیں, مجھے یاد ہے کہ میں نے اردو کے لیے, میری امی نے مجھ سے پڑھوائے تھے سارے, اردو اچھی کرنے کے لیے بڑا فائدہ ہوا مجھے. تاریخ کی بھی ایک چھوٹی موٹی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تھوڑی بہت. تو اس میں نے سبحان اللہ یہ چیز دیکھی تھی کہ ایک لو اسٹوری چل رہی ہے, لیکن اینڈ گول کیا ہے, ایک اتنا اسٹرانگ میسج آتا تھا, حالانکہ اس نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے ریپ اپ کیا, ٹھیک ہے. تو آپ کے کھیل کے اندر, آپ کی انٹرٹینمنٹ کے اندر, آپ کے ہیومر کے اندر, آپ کی پوئٹری کے اندر, آپ کی ایون یعنی فزیکل ایکٹیویٹی, اسپورٹس کے اندر, میں کہتا ہوں نیم سم تھنگ, ہم کیوں نہیں اس میں سے خیر نکال سکتے. اور یہ کریٹیوٹی بہت بڑا پوائنٹ ہے مغیرہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک اور, سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ یو اے میں میکڈونلڈز آج کل بڑا بدنام ہے, اور واقعی اس کی حرکتیں بھی کچھ ایسی ہیں, بدنام ہونا بھی چاہیے تھا کہ اعتبار سے. دبئی کے اندر ہم لوگ, دبئی میں تھے میں, تو میں ایک دبئی کی ہائی وے ہے محمد بن زید, شیخ محمد بن زید روڈ, بہت بڑی روڈ ہے, 8 ٹریکس ہیں اس کے ون سائڈ پہ, یعنی 16 ٹریکس کی روڈ ہے وہ, اتنی بڑی ہائی وے. مجھے یاد ہے کہ کئی سال پہلے, آج سے کوئی 9 سال پہلے, 8-9 سال پہلے کی بات ہے, میں وہاں پہ تھا. تو وہاں پہ میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ میکڈونلڈز نے ایک ایپ, یعنی ایک اپنا پروموشن, اب سارے پروموشنز لگا رہے ہیں. ایک پروموشن وہ کریم والے بھی کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, وہ ایک ڈارک ہیومر ہوتا ہے جس کے اندر. اس میں انہوں نے کیا لکھا ہوا تھا, ایک چھوٹا سا لوگو تھا, پوری اسکرین خالی تھی, اور لکھا ہوا تھا صرف ڈرائیو سیف, کچھ نہیں تھا. اٹ واز این ایڈ, میکڈونلڈس کا ایم چھوٹا سا اینڈ پہ تھا, درمیان میں صرف لکھا تھا ڈرائیو سیف, اور کچھ بھی نہیں تھا. اس ایڈ کو اتنی پاپولیرٹی ملی کیونکہ what they actually witnessed کیا کہ ایک ایڈ بھی ہے, یعنی میکڈونلڈس کی, وہ بھی ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ this is the time, this is the place, آپ جو ٹریول کر رہے ہو, آپ کو اس ٹائم ان چیزوں کو ادھر ادھر ڈسٹریکشن ہونے سے پہلے you should be actually focusing on the road.
they capitalized on the They opportunity capitalized- क्योंकि criticism हो रहा था कि billboards accidents करवाते हैं। Exactly. तो उन्होंने वो Exact हमें भी लिख 180 दिया डिग्री, ये कि एग्जैक्ट वही yeah, पॉइंट था कि drive बहुत ज्यादा से। एक्सीडेंट उस रोड पर होते हैं, और ये पॉइंट था, और जैसे किया और लोगों ने इसी के ऊपर लिखा यार ये खैर है। Very nice. इसमें क्रिएटिविटी, आपने जो बात की ना, बिल्कुल सही। क्रिएटिविटी चाहिए इसके लिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। Yes. असल में हम कंफर्ट जोन में कहते हैं आसान क्या जी, शलवार उतार लो, कपड़े उतार दो, ऐसे ही। बेडरूम में ले जाओ, हाँ, बदनाम exactly, फौरन exactly. मिल जाएगा भाई। ये तो आपकी मतलब इसमें क्या क्रिएटिविटी है कि एक शादी हॉल है, वो ऑलरेडी सेट, एवरीथिंग इज देयर सही। एंड यू आर जस्ट कैरिंग अ मोबाइल फोन, यू आर मेकिंग वीडियोस। इसमें तो कोई सुभान अल्लाह, आप ये नहीं, आप तो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे ना। ऐसे ही। और दूसरी चीज़ अखी आपने जो कहा था कि एक तो रीज़न वो मैंने कहा पहला कि वो इट शुड बी पर्पसफुल, दूसरा जो उसका जो प्रिंसिपल मैं वो कंप्लीट कर लूँ बाद, वो ये है कि इट शुडंट हैव एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट द शरिया। अगर शरी स्टैंडर्ड्स को वो अगर वो मुबाह चीज़ें हैं तो बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन मुहीरा यहाँ पे तो फिर 99% कंटेंट गया, टू बी ऑनेस्ट। वो- लोग यही तो कहते हैं कि यार आपकी शरिया, जब आप शरिया की बात करते हैं तो इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं कि इसका तो मतलब हमारा चैनल बंद होना चाहिए। सही। तो व्हाट डू यू हैव टू से टू मैं यही कहूँगा कि अगेन माय पॉइंट हियर इज के क्रिएटिविटी एंड ब्रिंग इन द आर्ट। हाँ, मैं आपको बताऊँ, मैंने ना बात की, मैं बैठा हुआ था, मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ, पढ़ा रहा था, तो मैं उधर का जिम्मेदार हूँ, एक पोजीशन है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे मेरी ना मार्केटिंग वालों से डिस्कशन हो रही। ओके। अब मार्केटिंग वालों का यही कंसर्न था कि जी आप इस्लामिक वैल्यूज़, माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो इस्लामिक वैल्यूज़ को अहमियत देती है, तो जी इस्लामिक वैल्यूज़ को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम तो कोई भी मार्केटिंग कर ही नहीं सकेंगे इस्लामिक वैल्यूज़ को, क्योंकि आपको म्यूज़िक चाहिए, आपको स्टूडेंट्स दिखानी है, फीमेल्स दिखानी है, ये करना है वो करना है, और आपको तस्वीर दिखानी है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार आप मुझे बता रहे हैं यार, मैंने कहा मैं आपको, अगर आप मुझे लाइन दें तो मैं, हालांकि मेरी फील्ड नहीं है, आई कैन क्रिएट सच एडवर्टिजमेंट्स, Right, और ऐसी यानी एडवर्टिजमेंट तो मार्केटिंग की एक छोटी सा पॉइंट है, मतलब मार्केटिंग होने से मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बना सकता हूँ कि वी कैन सर्व दिस पर्पस एग्जैक्टली बाय बीइंग हलाल एट द सेम सही। टाइम। आपको याद होगा मैं और आप एक दफ़ा ट्रैवल कर रहे थे, तो वी हैड इन द कार, और एक यूनिवर्सिटी का एड आपने पॉइंट आउट किया था, उसमें एक लड़की थी, एक अमेरिकन या था कोई ना वेस्टर्न कंट्री से उसका ताल्लुक था, लंबे लंबे बाल थे, और 2-3 लड़कियां खड़ी हुई थी, और उस यूनिवर्सिटी का बड़ा सा नाम Yes, था। yes. और आपने उस टाइम, मुझे आज भी याद है, आपने ये बात कही थी, आपने कहा था यार ये किसी यूनिवर्सिटी का, व्हाट आर दे सेलिंग इन फैक्ट, Yep, यानी yep. व्हाट इज द पॉइंट हियर एग्जैक्टली। यानी आप क्यों दिखा रहे हो, और क्यों नहीं आप एक अच्छे अंदाज से एक मार्केट, यानी आप मार्केट क्यों नहीं कर सकते विदाउट Exactly, दिस। यही तो बात है कि आपको असल में शैतान ने आपको ये बताया कि यही वे है लोगों की अटेंशन कैच Yes, करने का। yes. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज यू कैन कैच अदर पर्सनस अटेंशन इन द हलाल एंड द राइट वे, और ये ट्रेंड हमें स्टार्ट करने की मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, मैं सोच रहा था, सुभान अल्लाह, देयर इज़ अ हदीस के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि मैं उसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि तुम लोग फॉलो करोगे ज्यूज़ और क्रिश्चियंस को, और वो बड़ी प्रॉफिट ने ग्राफिक और डिटेल अंदाज में बताया ना कि इंच बाय इंच, स्पैन बाय स्पैन, इवन कि वो लिजर्ड होल में भी एंटर हुए तो यू विल एंटर। तो देखें, मोस्ट ऑफ द कंटेंट, मैं लेट मी एक्नॉलेज कि मैंने इस पॉडकास्ट से पहले देखा है कंटेंट उन लोगों का जिनका हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इफ़ यू हैव टू टॉक अबाउट इट देन यू हैव टू सी, या। तो मैंने नोट किया कि यार मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट तो कॉपी है। हाँ एग्जैक्टली। वेस्ट से मैंने शुरू हुआ, Bollywood फिर movies- वो इंडिया से शुरू हुआ, और फिर पाकिस्तान आ रहा है। आपको याद है बॉलीवुड मूवीज में बहुत ज़माने में पहले मैं देखता था, मुझे याद है कि अक्सर मूवीज को मैं बिंज वॉचिंग करता था, मुझे याद है, तो मैं अक्सर मूवीज को मैं पकड़ लेता हूँ, ये तो वो सीन है, और बकायदा इस पे वीडियोस बनी है जिसमें वो दो सीन्स को ना Yeah. पैरेलल चला रहे हैं, Exactly, हॉलीवुड और exactly. बॉलीवुड का, और वो ये क्रिएटिविटी, I और हमने उसको कॉपी किया आगे से। हियर आई विल लाइक टू से, आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई बहुत स्ट्रांग मैसेज है, उससे रेफरेंस लेना, उससे कोई मसला इंस्पायर नहीं। होना कोई मसला नहीं है, बट डोंट कॉपी दोज थिंग्स जिसने उनकी सोसाइटी को तबाह कर दिया। ठीक है, जैसे आपने वो बड़ी रेलेवेंट मिसाल दी किम कार्डिशियंस की, हाँ। मतलब वहाँ से सारा ये गंद शुरू हुआ, ट्रेंड शुरू हुआ, फिर ये इंडिया में आया, अब ये पाकिस्तान में आ रहा है। तो बहरहाल एक चीज़ मुगीरा, आई विल लाइक टू इंशाल्लाह टेल यू के, और ये एक मैसेज नहीं है वल्लाही, आई रिसीव सो मैनी मैसेजेस ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑफ ब्लू टेक मॉडल्स मेरे इंस्टा पे, और इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, अल्लाह ताला उनकी मदद करें, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। बट लेट मी टेल टू एवरीवन के आई रिसीव मैसेजेस दैट दे आर इन रिग्रेट, यानी दे नो कि दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज देखें ना मुगीरा, आपके अंदर जो चिप है उसको आप ख़त्म तो नहीं कर सकते ना, नफ्स लवामा की जो चिप है, यानी अल्लाह ने ज़मीर तो आपके अंदर, कॉन्शियसनेस तो है आपकी, कॉन्शियस जिसे कहते हैं, और फ़ाल हमहा फुजूरहा व तक़वा, हाउ कैन यू डिनाई इट। नेकी की, बुराई की, अच्छाई बुराई की, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें पहचान दी हुई है। तो समवेयर डाउन द लाइन वो जो अंदर का सॉफ्टवेयर है ना, वो मैसेज में मुझे नज़र आ रहा होता है कि वी नो दिस इज़ रॉन्ग, और वी आर इन रिग्रेट, ठीक है, वी हैव गॉन डाउन द लाइन। तो मैं एक को तो मैंने ये कहा कि देखें, यू हैव टेकन दैट रिस्क, यू टुक दैट डिसीजन, यू न्यू कि दिस इज़ द प्राइस ऑफ बीइंग स्पेशल,
inverted commas special, ٹھیک ہے, right? You have to expose your beauty. Obviously, you have to take the risk of displeasing Almighty Allah. You have to take the risk of literally harming your akhirah. دیکھیں نا, آخرہ, how does it benefit your akhirah? And life is all about building yourself for the akhirah. It's a big risk, سبحان اللہ. ایک اور اس میں ایک چیز بتاؤں جو ہم لوگ بھی ماشاء اللہ, آپ تو بہت زیادہ, آپ کے ماشاء اللہ فالوورز بھی ہیں, لوگ آپ کو پہچانتے بھی ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں نے ریئلائز کی, خاص طور پہ جو ان لوگوں کو بہت زیادہ سفر کرنی پڑتی ہے, اور شاید پتہ نہیں کچھ لوگ یہ اپریشیٹ کر پائیں کہ نہ کریں. دیکھیں, جب آپ جتنے چھپے ہوتے ہیں نا, جتنے آپ اپنے آپ کو کنسیل رکھتے ہیں, اتنی آپ کے پاس نا چوائس زیادہ ہوتی ہے. Right. There is more room for you to actually make decisions about yourself, about your anything. لیکن the more you are exposed to the world, the more limited choices you have. اور اس ٹائم پھر آپ اپنے ڈیسیجن میکنگ کی اتھارٹی نا لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, اس نے بند کمرے کے اندر ننگا پھر لے, جو مرضی کپڑے پہن لے, موٹا سے موٹا کپڑا, ٹھنڈا سے ٹھنڈا کپڑا پہن لے, پھٹا سے پھٹا, صحیح جیسا مرضی کپڑے پہن لے. لیکن یہی بندہ اگر یہ پبلک فگر ہے, یہ باہر جائے گا, ہی ہیز ٹو ہیو اے سرٹن اٹائر. یہ اس لائن کو, ٹرینڈ کو نہیں توڑ سکتا. صحیح, اس کی مجبوری ہے. صحیح, ہی ہیز ٹو فالو سرٹن ٹرینڈس, ہی ہیز ٹو فالو سرٹن ڈیکورم, سرٹن ایک کچھ چیزوں کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اور آپ کو اپنا اس امیج کو مینٹین رکھنے کے لیے, اس کی خاتون کو یہی ایک ماڈل ہے, اس کے لیے وداؤٹ میک اپ اور وداؤٹ ایکسپوزنگ ہر سیلف, وداؤٹ ایکچولی دا تھنگس دیٹ شی ایکچولی از نون فار, اگر وہ اس کو نہیں بار بار لوگوں کے سامنے لے کے آئے گی یا لے کے آئے گا وہ شخص, وہ کبھی بھی اس کی لائف ختم ہو جائے گی ایکچولی. صحیح, ٹھیک ہے. تو انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ انفارچونیٹلی ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یعنی یو کین ناٹ ہیو اے پرسنل لائف, یو نو, مطلب جب آپ پبلک میں جاتے ہیں تو اسپیشلی جو نون فگرز ہوتے ہیں, دے ہیو ٹو لٹرلی ہائڈ دیئر فیسز, اینڈ آئی ہیو ٹو سم ٹائمز ایون ویئر اے ماسک سم ٹائمز, کہ جہاں پہ ہم پبلک میں جاتے ہیں, بیکاز بار بار لوگ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بار بار مجھے مطلب آئی فیل بیڈ کہ یار میں کچھ کر نہیں سکتا, نا مجھے لگتا ہے. اور وہ بندہ, اللہ معاف کرے, جو بندہ یہ بندی جس نے اپنی وائف کو دکھا دیا, جو اپنی اندر بیڈ روم کی چیزیں دکھا رہا ہے, امیجن کریں کہ, اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے, the more you expose yourself, the more you give other person the right to actually judge you as well. دیکھیں جب آپ نے اپنی کوئی چیز دکھائی ہے, you naturally کوئی بندہ کیا کہے گا, اچھا یہ برا, someone is going to judge you at that moment. جتنا آپ نے ایکسپوز کیا, آپ اپنی وائف کو دکھا, مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنی وائف کو دکھاتا ہے, اللہ معاف کرے, کسی بھی طریقے سے اپنی وائف کو دکھاتا ہے, what is going to be, اس کے بارے میں کیا کیا, ایک بندہ نیچرلی, ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جو اس کے بارے میں گندے تھاٹس بھی لائیں گے, وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس کے بارے میں ہاں اچھی بات کرنے والے بھی ہوں گے, کہیں گے بڑی خوبصورت ہے بیوی, یعنی الٹیمیٹلی آپ نے کیا کیا کہ اس کو ایک آبجیکٹیفائی کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں they will say کہ نہیں, کیا فرق پڑتا ہے, مطلب لوگ تو کمنٹ کریں گے چاہے آپ جو مرضی بنائیں. تو یہ جو سوچ ہے کہ لیٹ پیپل ٹاک ربش, اٹ ڈزنٹ میٹر پیسے آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ نہیں دیکھیں گے. اللہ, ایک ہے, آپ نے فرمایا کہ العاق للوالدین, ایک بندہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا, اور ایک اور آپ نے فرمایا المرأۃ المترجلہ, ایک وہ خاتون جو مردوں کی طرح ایکٹ کرتی ہے جان بوجھ کے, ٹھیک ہے نا. اور تیسرے آپ نے فرمایا دیوس. دیوس وہ شخص ہے جو اللہ معاف کرے جس کو کوئی شرم حیا نہیں آتی کہ اس کی بیوی, اس کے اہل خانہ, اس کی فیملی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, سوچتے ہیں. تو اللہ قیامت کے دن ایسے بندے کو دیکھے گا, یعنی اتنی یہ اللہ کے ہاں ڈسگریسفل بات ہے. تو ٹھیک ہے, اگر آپ اللہ کی ڈسگریس لینا چاہتے ہیں اور دنیا کی آپ کو پاپولیرٹی چاہیے, تو آپ ایسا کریں, بیگم کو ننگا کر کے پلا دیں. بیگم کو ننگا کر کے, you have made that decision already, اللہ معاف کرے.